سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق میں نے سکہ ہوا میں اچھال دیا، سکہ اوپر اٹھا، چند سیکنڈ ہوا میں کلابازیاں کھائیں اور پھر بڑی تیزی سے نیچے آنے لگا۔ میں نے اپنی ہتھیلی آگے کر دی، اندازہ ذرا سا غلط ثابت ہوا۔ سکہ میرے انگوٹھے سے ٹکرایا اور فٹ پاتھ پر گر گیا۔ میں سکہ اٹھانے کے لیے جھکا لیکن سکے نے میرے آگے آگے دوڑ لگا دی۔ وہ فٹ پاتھ سے سڑک پر گرا اور دوڑتا ہوا سڑک کے درمیان میں پہنچ گیا۔ عین اس وقت وہاں سے ٹیکسی گزری، سکہ ٹیکسی کے پہیے سے ٹکرایا اور میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ہنری غور سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ میں سکے سے مایوس ہو کر آگے چل پڑا۔ میں نے چند قدموں کے بعد واپس مڑ کر دیکھا تو ہنری سڑک کے درمیان کھڑا تھا اور گاڑیاں پوری رفتار سے اس کے دائیں بائیں سے گزر رہی تھی۔ میں واپس آ گیا۔ ہنری سڑک پر جھک کر سکہ تلاش کر رہا تھا۔ وہ اس وقت بہت مضحکہ خیز لگ رہا تھا۔ ہوا تیز تھی۔ ہنری نے ایک ہاتھ سے وگ تھام رکھی تھی اور دوسرے ہاتھ سے وہ کوٹ کے پھڑپھڑاتے دامن پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ شتر مرغ کی طرح جھک کر سکہ تلاش کر رہا تھا، اور میں لندن کی سردی میں فٹ پاتھ پر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا اور پریشان ہو رہا تھا۔ وہ سڑک کے عین درمیان بیٹھ گیا۔ اس نے ٹائی کی پن نکالی اور سڑک کے درزے کھرچنے لگا۔ وہ چند منٹوں تک اس کام میں مصروف رہا اور بالآخر سکہ نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے فخر سے مجھے سکہ دکھایا اور گاڑیوں سے بچتا بچاتا واپس فٹ پاتھ پر آ گیا، اور اس کی ہتھیلی پر 50 پینی کا سکہ تھا۔ دنیا میں ہر شخص کی کوئی نہ کوئی کمزوری، کوئی نہ کوئی شوق ہوتا ہے۔ میرا شوق اور میری کمزوری کامیابی ہے۔ مجھے کامیاب لوگوں سے ملنے کا بے انتہا شوق ہے۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں وہ کون سا ہنر، وہ کون سا فارمولہ جو ایک عام سادہ سے شخص کو زمین سے اٹھا کر کامیابی کے آسمان پر پہنچا دیتا ہے۔ میں اس شوق کی تکمیل کے لیے آدھی دنیا پھر چکا ہوں اور اب تک درجنوں کامیاب لوگوں سے مل چکا ہوں، لیکن مجھے ابھی تک کامیابی کی اصل وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ میں کامیابی کا کوئی کیپسول فارمولہ دریافت نہیں کر سکا۔ ہنری بھی ان کامیاب لوگوں میں سے تھا۔ ہنری کا شمار لندن کے 100 امیر ترین لوگوں میں ہوتا ہے۔ وہ کیش اینڈ کیری کے بزنس سے وابستہ تھا اور لوگ حقیقتاً اس کی کامیابی پر حیران تھے۔ اس نے یہ تمام تر کامیابی 5 برسوں میں حاصل کی تھی۔ میرا ایک دوست ہنری کا پارٹنر تھا۔ اس نے مجھے ہنری کی کہانی سنائی تو میں موٹیویٹ ہو گیا۔ میرے دوست نے ہنری کے ساتھ میری ملاقات طے کر دی۔ میں لندن گیا، ہنری سے ملا، اس کے ساتھ کامیابی پر گپ شپ کی، لیکن مجھے اس میں کوئی خاص بات محسوس نہ ہوئی۔ ہنری ایک عام درمیانے درجے کا گورا تھا جس کی کوئی لمبی چوڑی فلسفی نہیں تھی۔ اس کا کہنا تھا بس انسان کو دن رات محنت کرنی چاہیے اور وہ کبھی نہ کبھی ضرور کامیاب ہو جائے گا۔ اس کی بات میری بنیادی خیال سے مختلف تھی۔ میرا خیال ہے محنت دنیا کا ہر شخص کرتا ہے، لیکن کامیاب صرف چند لوگ ہوتے ہیں۔ ان چند لوگوں اور باقی لوگوں کی محنت میں کیا فرق ہے؟ یہ فرق بنیادی طور پر کامیابی کا فارمولہ ہے، لیکن ہنری یہ فرق واضح کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہا تھا۔ بات چیت کے دوران اس نے مجھے لنچ کی دعوت دی۔ میں نے اس کی دعوت قبول کر لی۔ وہ مجھے آکسفورڈ اسٹریٹ کے ایک اطالوی ریستوران میں لے گیا۔ ہم نے کھانا کھایا اور پیدل اس کے دفتر کی طرف چل پڑے۔ میری جیب میں 50 پینی کا سکہ تھا۔ میں نے یہ سکہ نکالا اور ہوا میں اچھالنا شروع کر دیا۔ سکہ ہوا میں اٹھتا، نیچے آتا اور میں اسے کیچ کر لیتا۔ سکے کی اسی اچھل کود کے دوران کہانی کا دوسرا حصہ شروع ہو گیا۔ ہنری کی ہتھیلی پر 50 پینی کا سکہ تھا۔ اس نے مجھے سکہ دکھایا اور مسکرا کر بولا، میری کامیابی کا آغاز 50 پینی کے سکے سے ہوا تھا، لہٰذا میں دھات کے اس معمولی سکے کی قدر و قیمت سے واقف ہوں۔ میں غور سے اس کی بات سننے لگا۔ وہ بولا، مجھے جوئے کی لت تھی۔ میرے دن کا آغاز کسی نہ کسی کیسینو سے ہوتا تھا، اور جب تک اس کیسینو کی ساری بتیاں اور سارے دروازے بند نہیں ہو جاتے تھے میں جوا کھیلتا رہتا تھا۔ ایک رات میں سب کچھ ہار گیا، میرا مکان، میری گاڑی، میرا کوٹ، میری گھڑی، حتیٰ کہ میری عینک تک جوئے میں چلی گئی۔ میں مایوس ہو کر جوئے کی میز سے اٹھنے لگا تو جیتے ہوئے جواری نے جیب سے 50 پینی کا سکہ نکالا اور میری طرف اچھال کر بولا، میری طرف سے پہلی خیرات قبول کرو۔ میں نے ہوا میں اچھلا ہوا سکہ دبوچ لیا اور چپ چاپ کیسینو سے باہر آ گیا۔ اس کی بات درست تھی، میں بھکاری بن چکا تھا۔ میں آہستہ آہستہ فٹ پاتھ پر چلنے لگا۔ ہنری رکا۔
اس نے لمبا سانس لیا اور اداس لہجے میں بولا، دنیا میں بے شمار قسم کی ناکامیاں، شکستیں اور معرومیاں ہوتی ہیں۔ ہر ناکامی کا اپنا ایک دکھ ہوتا ہے، لیکن تم ہارے ہوئے جواری کی ناکامی اور اس ناکامی کے دکھ کی گہرائی کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ دکھ انسان کی آخری نس، آخری سرے تک جاتا ہے۔ میں اس وقت اسی دکھ میں مبتلا تھا اور فٹ پاتھ پر آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ راستے میں مجھے پیشاب آ گیا۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن جب بے بس ہو گیا تو میں نے ٹوائلٹ کی تلاش شروع کر دی۔ سڑک کے کونے میں ایک موبائل ٹوائلٹ تھا۔ یہ سکوں سے کھلنے والے ٹوائلٹ ہوتے ہیں۔ آپ ان میں سکہ ڈالتے ہیں تو ان کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ میری جیب میں 50 پینی کا وہ سکہ تھا جو مجھے جواری دوست نے بھیک میں دیا تھا۔ میں نے سکہ نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا اور ٹوائلٹ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں ٹوائلٹ کا دروازہ کھلا، اندر سے ایک ایشیائی باشندہ نکلا۔ وہ دراز پکڑ کر کھڑا ہو گیا اور مسکرا کر بولا، میں دروازہ پکڑ کر کھڑا ہوتا ہوں، تم اندر داخل ہو جاؤ، اس سے تمہارا سکہ بچ جائے گا۔ میں نے کہہ کر لگایا، سکہ واپس جیب میں ڈالا اور شکریہ ادا کر کے اندر داخل ہو گیا۔ میرا سکہ بچ گیا۔ مجھے آدھے گھنٹے میں دوسری بار خیرات ملی تھی۔ میں ٹوائلٹ سے نکلا تو سامنے ایک چھوٹی سی دکان تھی۔ اس دکان میں جوئے کی مشین لگی تھی۔ میں اس مشین کے سامنے رکا، جیب سے سکہ نکالا اور یہ سکہ مشین میں ڈال دیا۔ پھر وہاں ایک معجزہ اور مشین سے دھڑا دھڑ سکے نکلنے لگے۔ میں نے 50 پینی سے 1000 پاؤنڈ جیت لیے۔ میں نے وہ 1000 پاؤنڈ لیے اور بھاگ کر واپس کسینو پہنچ گیا۔ یہاں سے مجھ پر خوش قسمتی کے دروازے کھلتے ہیں۔ میں نے اس رات 5 لاکھ پاؤنڈ جیت لیے۔ میں نے 5 لاکھ پاؤنڈ کا چیک جیب میں ڈالا اور جوئے کو ہمیشہ ہمیشہ خیرباد کہہ دیا۔ مجھے یقین ہو گیا میں خوش قسمتی کے اس دور میں داخل ہو چکا ہوں جس میں مٹی سونا بن جاتی ہے۔ میں نے اگلے دن اس ایشیائی باشندے کی تلاش شروع کی جس نے ٹوائلٹ کا دروازہ پکڑ کر میرا 50 پینی کا سکہ بچایا تھا۔ وہ مجھے 2 ہفتے کی تلاش کے بعد ملا۔ وہ ڈرائیور تھا۔ میں نے اسے اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ ہم نے کمپنی بنائی اور کیش اینڈ کیری کا بزنس شروع کر دیا۔ ہمارا کام چل نکلا۔ آج صرف 5 سال بعد میرا شمار لندن کے امیر ترین لوگوں میں ہوتا ہے۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا۔ اس کی کہانی حقیقتاً حیران کن تھی۔ اس نے لمبا سانس بھرا اور مسکرا کر بولا، آپ کو زندگی میں بے شمار سکے، بے شمار نوٹ ملتے ہیں۔ ان نوٹوں، ان سکوں میں آپ کے مقدر کا وہ سکہ بھی ہوتا ہے جو آپ کے لیے کامیابی کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ لیکن ہم لوگ اپنی بے وقوفی اور اپنے غرور کے باعث اپنے مقدر کا وہ سکہ کسی فٹ پاتھ پر پھینک دیتے ہیں، کسی جواری کی جیب میں ڈال دیتے ہیں یا پھر اپنے بیڈ روم کے کسی کونے میں اچھال دیتے ہیں، اور اس کے بعد اپنی معرومی، اپنی ناکامیوں کا شکوہ کرتے ہوئے پوری زندگی گزار دیتے ہیں۔ یہ سکے، یہ چند نوٹ وہ چابیاں ہوتی ہیں جن سے مقدر کے دروازے کھلتے ہیں، لیکن ہم ان چابیوں سے واقف نہیں ہوتے۔ تم بل گیٹس سے وارن بفٹ تک کسی کامیاب شخص کا پروفائل نکال کر دیکھ لو، تمہیں اس کی ہتھیلی پر اسی قسم کا کوئی سکہ، کوئی نوٹ ملے گا۔ وہ رکا اور ہنس کر بولا، تمہیں معلوم ہے وہ شخص کون تھا جس نے ٹوائلٹ کا دروازہ پکڑ کر میرا 50 پینی کا سکہ بچایا تھا؟ میں خوشی سے اس کی شکل دیکھتا رہا۔ وہ مسکرایا، وہ تمہارا وہی پاکستانی دوست ہے جو تمہیں میرے پاس چھوڑ کر گیا ہے۔ حیرت سے میرا منہ کھل گیا۔ ہنری نے کہہ کر لگایا، میرا ہاتھ کھولا، 50 پینی کا سکہ میری ہتھیلی پر رکھا، شفقت سے میرا گال تھپ تھپایا اور مجھے فٹ پاتھ پر چھوڑ کر اپنے دفتر میں داخل ہو گیا۔ میں نے سکے کو غور سے دیکھا۔ اس میں ہنری کی ہتھیلی کی گرمائش ابھی تک موجود تھی۔ میں مسکرایا اور وہ سکہ اپنی جیب میں ڈال لیا۔